حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، عنہا رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احل ہلال ذی الحجۃ واراد احدکم ان یضحی فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا، جب ذو الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے اور تم میں سے کوئی بندہ قربانی کا کرنا چاہتا ہو تو وہ اپنے جسم کا کوئی بال یا اپنا کوئی ناخن نہیں تراشے گا۔ سختی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ یہ پابندی ہے قربانی کرنے والوں کے لیے جن کے پاس قربانی کی استطاعت ہے، جو قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ قربانی کرنے تک، قربانی کرنے حجہ کا چاند طلوع ہونے سے لے کر قربانی کرنے تک وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے، نہیں تراشیں گے۔ اور جو قربانی کی استطاعت ہی نہیں رکھتا، اس کو پتہ ہے میرے پاس استطاعت ہی نہیں ہے، میں قربانی کر ہی نہیں سکتا، اس کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِيَ، قربانی کا ارادہ ہو تو پھر اس کے لیے یہ پابندی ہے۔ جس کا قربانی کا ارادہ ہی نہیں، استطاعت ہی نہیں، وہ اس کے لیے پابندی نہیں، وہ ان دنوں میں بھی اپنے بال تراش سکتا ہے، ناخن کاٹ سکتا ہے۔ البتہ ایک حدیث ہے سنن ابو داود میں، ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا اللہ کے نبی میرے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے، صرف ایک بکری ہے گھر کی، تو اسی پر ہمارا گزارا ہوتا ہے، اس کے دودھ پر ہی، اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ آپ ایسا کرو، عید نماز پڑھنے کے بعد اپنی مکمل حجامت کر لو، اپنے سر کے بال کاٹ لو، مونچھیں تراش لو، بغلوں کے بال صاف کر لو، زیر ناف بال صاف کر لو، فَإِنَّمَا هِيَ تَمَامُ اُضْحِیَتِکَ، یہ آپ کی پوری قربانی ہو جائے گی۔ تو ایسا بندہ، اس کے لیے یہ پہلے 10 دن کوئی پابندی کا مسئلہ نہیں ہے کہ پہلے 10 دن بھی نہ کاٹے تو پھر اس کو یہ قربانی کا اجر ملے گا۔ اس نے قربانی سے ایک دن پہلے بھی اپنے ناخن تراشے ہوں، بال کاٹے ہوں، وہ عید نماز پڑھنے کے بعد بھی مکمل حجامت کر لے تو اس کو پوری قربانی کا اجر اللہ دے دے گا رب اللہ۔